علماء کی فضیلت کا بیان ہے، علماء کی اہمیت کا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تعلیمی بیداری کے لیے پہلے علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ علم کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو آپ تعلیمی بیداری کیسے لا سکیں؟ صحیح بات ہے۔ اس لیے علم کوئی بھی ہے، خواہ وہ دین سے ریلیٹڈ ہے یا دنیا سے ریلیٹڈ ہے، اس دور کے اندر یہ جو تفریق ہے اس کے بعد کی بات ہے، تو چاہے وہ دینی علم ہے آپ کی زبان میں یا دنیاوی علم ہے، ان دونوں کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان عالی شان مجھے یاد آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو، جہاں سے ملے اسے لے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ درسگاہ ہی میں ملے، ہو سکتا ہے وہ جلسگاہ میں مل جائے، کسی عالم کی واعظ و نصیحت میں مل جائے۔ تو اس لیے جہاں سے علم ملے، جو علم حاصل کرنے کے مواقع ہیں ان کو آپ ضائع مت کیجیے اور ان کی طرف پوری توجہ رکھیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی بات اس سے ایسی مل جائے جو آپ کی دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ ہو اور آپ کا کوئی کام بن جائے۔ علم کی اہمیت اس قدر ہے، اللہ اکبر، کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، اہل علم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہی ہے کفضلی علی ادناکم۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی عام چائے پینے والے پر نہیں، بے دین پر نہیں، جو ظاہر ہے عبادت گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد آتا جاتا ہے، ان لوگوں پر جو نیک ہیں، اچھے ہیں، عبادت گزار ہیں، ان پر جو عالم کی فضیلت ہے، فرمایا ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت ہے تمہارے ادنا پر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اس علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول جانتے ہیں آپ یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں شان نزول؟ قرآن کی آیات کا جو اسباب نزول ہوتا ہے، شان نزول آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہے کوئی بتائے، نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں امتحان نہیں لے رہا ہوں، مجھے لگا کہ شاید آپ کو معلوم ہو۔ کوئی بھی آیت جب آتی ہے، اترتی تھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ کسی کانٹیسٹ میں اترتی تھی، کسی وجہ سے آتی تھی، اور پھر وہ محکمات میں سے ہے یا پھر میں اس بحث میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، لیکن بہرحال اس کی وجہ ہوتی تھی نا کہ وہ کب نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی، تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھانا بے ہو جائے گا اس وقت رات، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ 2-3 باتیں سمجھ جائیں گے جلدی جلدی۔ اسی طرح آیات کا، قرآن کی آیات کا، یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، یہ ایک بیداری آپ لے کر جائیے کہ قرآن کی ہر آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، یہ چیزیں جاننی ہوتی ہیں بعض اوقات۔ اس کے بعد ہی اس آیت کے حکم کو صحیح طور پر یعنی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ قرآن کی کسی بھی آیت کو لے کر کے گفتگو کر سکتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ بھی جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہیں، اگر اہل منبر کو بار نہ ہو تو میں کہوں گا یہ کولر بند کر دیں، اگر بند ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ میں ایسا بھی کام چلا لوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر بند ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ درود شریف پڑھیے اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ ٹائم تو پاس نہیں کر رہے ہیں، میں ٹائم نہیں پاس کر رہا ہوں، میں
تقریر کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ عام طور پر رات کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں 10 سے 11 12 حد ہے کہ 1 بجے سے پہلے گفتگو ہو جائے. اب کئی لوگوں کی گفتگو ہو بھی چکی ہے. میں تو بس یوں ہی حاضری کی غرض سے حاضر ہو گیا ہوں میرا خیال ہے. تو اگر 1-2 بات آپ سن لیں گے تو آنا وصول ہو جائے گا. اس لیے میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح جس طرح قرآن کی آیات کے شان نزول ہوتے ہیں ایسے ہی حدیث پاک کی بھی وجہ ہوتی ہے. اس کے بھی اسباب ورود اس کو کہا جاتا ہے. ہماری جو ٹرمنالوجی ہے اسلامی ہمارے مدرسوں کی اس میں یہ کہا جاتا ہے. اس کو اسباب ورود کہا جاتا ہے کہ وہ کب وارد ہوئی ہے, کس وقت حضور نے وہ بات ارشاد کی. کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی حدیث کو لے کر گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے. اور یہ بہت ٹرینڈ ہے آج کل. یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں کچھ مجھے لگتا ہے کہ شاید اسکول سے یا کالج سے ان کا تعلق ہوگا. میری بات کو توجہ سے سنیں. کبھی بھی حدیث مبارکہ آپ کہیں سنتے ہیں, کسی اسکالر سے سنتے ہیں, یوٹیوب پر سنتے ہیں, سوشل میڈیا پر آپ سنتے ہیں, تو آپ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد کسی عالم سے کنفرم کریں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے, یعنی یہ جو آئی ہے یہ کس ضمن میں آئی ہے, کس لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا. ورنہ آپ کو شدید مغالطہ ہو سکتا ہے. آپ بالکل اس حدیث سے غلط بات سمجھ سکتے ہیں. اس کے پہلو ہوتے ہیں. ایک جگہ میں اکثر تقریر میں نے ایک آدھ 2 بار بیان بھی کیا ہے کہ ایک کالج کے بچوں کا جلسہ تھا. اچھے تعلیم یافتہ بچے تھے جنہوں نے جلسہ منعقد کیا تھا. ان کے جلسے میں گفتگو کے بعد ان میں سے ایک بچے نے سوال کیا مجھ سے کہ میں نے ایک صحیح حدیث پڑھی ہے, مجھ کو پتہ چلی ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں ہل اور جوا ہو, ہل جانتے ہیں آپ جس سے کھیتی کرتے ہیں, ٹھیک, اور جوا وہ جوا آپ رمی سرکر والا بس سمجھیے. جوا کہتے ہیں 2 بیلوں کو آپس میں جوڑنے والی جو لکڑی ہوتی ہے نا اس کو بھی جوا کہتے ہیں, جو پرانے لوگوں نے معلوم ہے. تو اس نے کہا میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جس گھر میں ہل اور جوا ہوا اس گھر کے لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے. یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ وہ بھوکے رہ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت کہ حل اور جوا کوئی نحوست کی چیز ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. اور وہ بڑا کانفیڈنٹ تھا. میں نے کہا یہ حدیث تم نے کسی جاہل سے پڑھی, تمہیں دیکھنا ہوگا کہ حضور نے یہ کس موقع پر ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے, یہ حدیث صحیح ہے. اور آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حدیث پڑھو, آگے سے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری اور مسلم کی حدیث سنائیے. اب یہ ایک علمی بات ہے, حالانکہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے, آپ کو اس سے آگاہی لینی چاہیے. سوشل میڈیا پر جو انجینئر بیٹھ کر علماء کا کام, ڈاکٹر اور انجینئر, یہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. میں ڈاکٹروں کی یا انجینئرز کی مذمت نہیں کر رہا ہوں, لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تم دین کس سے لے رہے ہو. ایک ایسا ٹیکنیکل آدمی جو آرکیٹیکٹ ہے یا وہ ڈاکٹر ہے, وہ تمہیں حدیث پاک کیسے سمجھائے گا, وہ تمہیں قرآن کی آیات کیسے سمجھائے گا. اس لیے کسی انجینئر سے دین مت سیکھیے اور کسی ڈاکٹر سے دین مت سیکھیے. آپ کہیں گے ڈاکٹر سے انجینئر سے بہت سے عالم ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں, پہلے وہ عالم ہونا چاہیے, مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا عالم ہو, پھر وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو الگ بات. لیکن خالص کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو وہ دین کے بارے میں کیسے بات کرے. اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں, بچوں میں خاص طور پر پریشانیاں آ رہی ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. میں نے کہا کسی جاہل نے تمہیں یہ حدیث پڑھائی ہے, دیکھنا ہوگا کہ حضور نے یہ کب ارشاد فرمایا. کہا کب ارشاد فرمایا. میں نے کہا حضور تشریف لے گئے کسی کے گھر میں اور دیکھا کہ انہوں نے ہل اور جوے کو اوپر ٹانگ دیا ہے, نمائش میں لگا دیا ہے, کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب وہ کھیتی کسانی سے بیزار ہو گئے ہیں اور وہ اس کو انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا ہے, محنت نہیں کرتے. حضور نے ارشاد فرمایا جو محنت نہیں کرے گا اور ہل اور جوے کو ٹانگ دے گا وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ حدیث پاک ہو یا قرآن کی آیات ہو, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی ہے, علماء سے سمجھنا چاہیے, پھر کوئی فیصلہ آگے کرنا چاہیے. یہ اپنے ذہن میں یہ بات, اور اگر آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں گے تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. خواہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہو یا آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو جو ہے وہ کوئی دعوت دے رہا ہو, آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. لیکن اگر آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے اور آپ علمی حلقوں میں بیٹھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے
کیونکہ علمی حلقوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالنا ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ٹف کام ہے. آپ نہیں بیٹھ سکتے، ہر کوئی اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا، اور اوپر سے اتنی ایکسرسائز آپ سے کرائی جاتی ہے. اگر آپ 8 بجے سے بیٹھے 9 بجے تک تو مجھے لگتا ہے آپ کم سے کم 100-150 مرتبہ ہاتھ اٹھا چکے ہوں گے. سبحان اللہ، مسلسل آپ کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن ہم بیٹھتے ہیں، طلبہ بیٹھتے ہیں اپنی گھنٹیوں میں کلاس میں، ایک آدھے گھنٹے کی گھنٹی ہوتی 40 منٹ کی، تو وہاں استاد پڑھاتے ہیں اور اس میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگ نہیں بیٹھ پاتے. پھر آپ پوری رات اگر جلسے میں آپ بیٹھتے ہیں تو اس کی عادت آپ کے بزرگوں نے آپ کو ڈالی ہے تو آپ بیٹھ پاتے ہیں. اگر عادت نہ ڈالی ہوتی آپ کبھی نہیں بیٹھ پاتے. آج بھی دیکھیے نئی نسل کے لوگ، اب یہ جو دور ہے، اس دور میں جلسے میں وہ زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک بیٹھیں گے، اور ٹھیک بھی ہے، وقت کا تقاضا ہے، 12 بجے تک جلسے ہو جانے چاہیے عام طور پر. لیکن اتنی تیزی سے دور بدلا ہے کہ پچھلے ابھی کچھ سالوں میں رات بھر کے جلسے ہوتے تھے اور لوگ اطمینان سے بیٹھ کر کے سنتے تھے. لیکن اب اگر آپ 4 گھنٹے کا بھی جلسہ کریں، 3 گھنٹے کا بھی، تو لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ کب جلسہ ختم ہوگا، کب ہم اپنے گھر جائیں گے. میں سارا بلیم آپ کو نہیں دیتا، کچھ بلیم اپنے اوپر بھی اور ہم اپنے لوگوں پر بھی ڈالتے ہیں، اور ہم اصلاح کی غرض سے اور دوست کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے جلسوں کو اپڈیٹ کیجئے، جلسوں کا نظام ٹھیک کیجئے، ورنہ آنے والے دور میں لوگ جلسوں سے متنفر ہو جائیں گے، جلسوں میں نہیں آئیں گے. ورنہ آپ کو جلسوں کا نظام بالکل ٹھیک کرنا ہوگا. آپ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے کا جلسہ کریں اور کوشش کریں کہ ان 2.5-3 گھنٹوں کے اندر جو آپ کو اہم پیغام امت تک پہنچانا ہے، جو بات پہنچانی ہے، اس کو پہنچا کر بات کو کمپلیٹ کر دیں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں سننے کا جذبہ باقی ہو اور جلسہ ختم ہو جائے، لوگوں میں سننے کا شوق باقی ہو اور پروگرام کا اختتام ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ پریشان ہو جائیں اور جلسہ جاری رہے، سنانے والے جاری رہیں. یہ اچھی بات نہیں. اچھی بات یہ ہے کہ سننے کا شوق باقی ہو اور جلسہ ختم ہو جائے. ابھی لوگوں میں اشتیاق باقی ہو اور جلسہ ختم ہو جائے. کیوں؟ تاکہ جب دوسری مرتبہ جلسہ منعقد ہو تو سب سے پہلے وہ دوڑ کر جلسے میں آ جائے. ورنہ اگر ایسا ہونے لگے کہ لوگ اوب جائیں، پریشان ہو جائیں اور ناشری پڑھنے والے، تقریر کرنے والے تقریر جاری رکھیں، تو اگلی مرتبہ جلسہ ہوگا وہ پہلے ہی اس جلسے سے بھاگ جائیں گے کہ اگر جلسے میں گیا تو پھر رات بھر پھنس جاؤں گا. اس لیے ہمیں اپنے جلسوں کا نظام تو بہرحال بہتر کرنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جاب والے، امپلائیز ہیں، جو بچے ہیں، طلبہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس دور کی مصروفیات میں اپنے جلسوں کو اپڈیٹ کیجئے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اکثر جلسوں میں یہ بات میں کہتا ہوں، آپ باہر جائیے، تلنگانہ میں، آندھرا میں، کیرلا میں، مہاراشٹر میں 10:30 بجے 11 بجے تک بڑی کانفرنسیں ختم ہو جاتی ہیں. 3-3 4-4 خطیب اپنی گفتگو مکمل کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر یو پی میں، ایم پی میں، بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو جلسہ کراتے ہیں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. اصلاح کی غرض سے کہتا ہوں کہ اللہ اکبر کبیرہ 10-10 لاکھ روپے کے جلسے ہوتے ہیں، بڑے خطیب، بڑے شعراء تشریف لاتے ہیں اور صاحب پوری رات کے جلسے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پیغام بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جلسوں کو اپڈیٹ کریں، صحیح کریں. بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس پیرائے میں، کس زاویے میں، کون سے وقت میں، کس انداز میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی صحابہ کو بھیجتے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی گاؤں کی طرف، کسی دیہات کی طرف، اگر انہیں مبلغ بنا کر بھیجتے، حضور فرماتے یسروا ولا تعسروا. لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے والے بننا، کٹھنائی پیدا کرنے والے بننا، مشکل پیدا کرنے والے نہ بننا. لوگوں کو آسانی کے ساتھ دین دینا، مشکل کے ساتھ دین نہ دینا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جلسوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کا بھی حال عجب ہے. ساری دنیا کے لیے وقت ہے لیکن ان کے پاس جلسوں کے لیے وقت نہیں ہے، جمعہ کے خطاب کے لیے وقت نہیں ہے. ان سے پوچھو کیوں اتنے بزی ہیں آپ کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے. میں حیران ہوں امت کی مصروفیت پر، امت کے بزی ہونے پر، کہ امت اتنی بزی ہے اس کو سال میں ایک دن جلسہ ہو، ایک رات کا وقت نہیں ہے. اور اتنی بزی ہے، لوگ اتنے مصروف ہیں، ریلوے کراسنگ فاٹک بند ہو، لوگ اس کو نیچے سے کراس کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ریل کی پٹریاں پار کر کے پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کے نہیں جاتے، دوڑتے گزر جاتے ہیں. دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اتنے مصروف لوگ ہیں کہ اتنا مصروف ہیں کہ ویٹ نہیں کر سکتے ٹرین کے آنے کا، اور وہ یوں ہی جان خطرے میں ڈال کر گزر گئے. لیکن اسی قوم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ریلوے کراسنگ کراس کر جاتی ہے، جان کو خطرے میں ڈال کر آگے کسی چائے کی گمٹی پر 2-2 گھنٹے IPL کا میچ دیکھ رہی
होती है। मैं कहता हूँ ये कौन सी मसरूफ कौम है कि जिसको जिंदगी खतरे में डालकर वो अपनी मसरूफियत को दर्शा रही है, लेकिन वो 2-2 घंटे आईपीएल में निकाल रही है, 3-3 घंटे आईपीएल में निकाल रही है, वो 4-4 घंटे लोगों की ग़ीबत करने में, बुराई करने में निकाल रही है। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप जलसे में एक रात बैठ जाते हैं, वो आपकी रात बर्बाद नहीं जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई ना कोई खतीब तो ऐसा होगा, कोई ना कोई आलिम तो ऐसा होगा जो एक ऐसी बात कहकर जाएगा जो आपकी दुनिया में भी इनकलाब लाएगा, आखिरत को भी तब्दील करके रख देगा। इसलिए आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। अच्छी जगहों पर बैठने की आदत डालिए। आज जितनी बुरी जगहों पर बैठने की आदत हमारे नौजवानों की पड़ गई है, आपने कभी गौर किया है ऐसा क्यों हुआ है? किस बुनियाद पर हुआ है? सिर्फ इसलिए हुआ है कि इन्हें अच्छी जगहों पर बैठने की आदत डाली नहीं गई। इस वजह से ये बुरी जगहों पर बैठने के आदी हो गए। हमेशा याद रखना, अच्छी चीजों की आदत डालनी होती है, बुरी चीजों की आदत नहीं डालनी होती, वो खुद बखुद आदत लग जाए। अक्सर मैं ये बात भी कहा करता हूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर का जुमला है, तकरीर में दोहराता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि वो कहता है कि अगर आप गाड़ी आपकी चढ़ान पे हो ना, तो आप उसे एक्सीलरेट करते हैं तो वो ऊपर जाती है। उसको बैक लाने के लिए आपको बैक गियर नहीं डालना है, बस एक्सीलरेटर लेना बंद कर दीजिए, वो खुद बखुद पीछे आएगी, खुद बखुद पीछे आएगी। दुनिया में आलिम बनने के लिए, दुनिया में स्कॉलर बनने के लिए अगर मदरसा है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, तो जाहिल बनने के लिए कोई मदरसा नहीं है, जाहिल बनने के लिए कोई स्कूल नहीं है कि अलग से वहां जाहिल होने की डिग्री दी जाती है। बस मदरसे जाने की आदत छोड़ दो, कॉलेज जाना छोड़ दो, खुद बखुद जाहिल बन जाओगे। इसी तरह अच्छी जगहों पर बैठने की आदत डालना होता है, बुरी जगहों पर बैठने की आदत नहीं डालना। बस अच्छी जगहों पर बैठने की आदत छोड़ दो, मस्जिद में बैठने की आदत छोड़ दो, महफिल में बैठने की आदत छोड़ दो, खुद बखुद शराब के अड्डों पर बैठने की आदत लग जाएगी, खुद बखुद चाय की गोमती पर बैठने की आदत लग जाएगी, खुद बखुद बेवकूफों के साथ बैठने की आदत लग जाएगी। आलिमों की सोहबत छोड़ दो, पढ़े लिखों की, नेकों की, मुत्तकियों की, परहेजगार लोगों की सोहबत छोड़ दो, खुद बखुद बुरे लोगों की सोहबत में लग जाएगी। ये ऐसा होता है। ये क्या हो रहा है इस दौर के अंदर? अगर हमारी सराउंडिंग हम चेक करें, अपने दोस्तों का सर्कल, तो हमें पता चलता है कि अल्लाहु अकबर, कोई औबाश है, कोई गुंडा है, मवाली है, और नेक लोगों से हमारी दोस्तियां नहीं है। क्यों? इसलिए कि नेक लोगों से दोस्तियां करनी पड़ती, बुरे लोगों से दोस्ती करनी नहीं पड़ती, वो खुद बखुद दोस्ती हो जाती है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ? बुरे लोगों से खुद बखुद दोस्ती हो जाती है, बस अच्छे लोगों से पीछा छूट जाए तो खुद बखुद बुरे लोगों से दोस्ती हो जाती है। इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती करो, उलमा से दोस्ती करो, उलमा की महफिलों में बैठने की आदत डालो, जुमा की नमाज में पहले आओ, पहले खुतबा सुनो, पहले तकरीर सुनो, उसके बाद फिर रुखसत हो जाओ। जितनी देर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे, उतनी देर तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां भी लिखी जाती रहेंगी, और आपको दुनियावी फायदा भी है, उखरवी फायदा है। इसी तरह जन्नत में जाने की भी कोशिश करना होता है, मेहनत करना होता है। जहन्नम में जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं, कोई मेहनत नहीं, वो अपने आप ही जन्नत की कोशिश छोड़ दो, खुद बखुद जहन्नम के रास्ते पर आप चले जाएंगे। इसलिए आप अच्छी महफिलों में बैठने की आदत डालिए, अच्छी महफिलों में बैठने का तरीका सीखिए, कोशिश कीजिए। आपको बर्डन होगा, परेशानी होगी, लेकिन कोशिश करके, ज़ब्त करके कि नहीं मुझे बैठना है और मैं सुनूंगा, तो जरूर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी आपकी संवरेगी। क्या बात मैं कर रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और मुझे याद नहीं मैं क्या बात, मैं ये अर्ज कर रहा था गालिबन कि हदीस को समझने के लिए या कुरान को समझने के लिए उलमा की तरफ आपको रग़बत देना होगा, उलमा की तरफ आपको आना होगा, और उलमा इल्म की अहमियत को समझना होगा कि इल्म कितना अहम है। आप बादशाहत का ख्वाब देखते हैं, आप अमीर होने का ख्वाब देखते हैं, आप अच्छे बिजनेस का ख्वाब देखते हैं, यकीन जानिए कि जिसके पास इल्म नहीं है, जिसके पास इल्म नहीं है, वो ना अमीर बन सकता है, न वो बादशाह बन सकता है, न वो कामयाब हो सकता है। आप हमारे बच्चे मिसाल देते हैं कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अमीर हैं और वो कामयाब हैं। कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कामयाब हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जितने कैपिटलिस्ट हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने लीडर्स हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के बगैर ये सफर नहीं किया है, और न वो कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिकल लीडर हो, या किसी भी शोबे का आदमी हो, वो मोहताज है इल्म का, तालीम का। अगर वो जाहिल है तो वो तन्हा कभी वो सफर पूरा नहीं कर सकता जब तक कि इल्म वाले उसका साथ न दें। इसलिए इल्म वालों का साथ उसके लिए जरूरी हो जाएगा। वो इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म हासिल करना ही आपको लोगों की नजर में आपकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, आपकी इंपॉर्टेंस को बताता है कि आप कितने अहम हैं। याद रखिए, जो लोग बगैर जरूरत के जिंदा रहते हैं वो बोझ महसूस होने लगते हैं। अपने आप को जरूरत वाला बनाइए कि लोग आपकी जरूरत को महसूस करें, आपकी जरूरत को पहचानें। अगर आपकी जरूरत नहीं रह जाएगी, इल्म नहीं है तो फिर आपकी जरूरत, इल्म नहीं है तो फिर आपकी जरूरत खत्म, आपकी जरूरत खत्म है तो आप जमीन पर बोझ बन जाएंगे।
دیکھو مکھی ہوتی ہے شہر میں، ہوتی ہے مکھیاں نہیں آپ کے محلے میں، مکھیوں کو آپ مارتے ہیں، بڑے بڑے بیڈمنٹن آتے ہیں مارنے کے لیے، مارتے ہیں نا مکھیوں کو، کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ایک مکھی ہے جس کی فارمنگ ہوتی ہے باقاعدہ، اس کو پالا جاتا ہے، وہ شہد کی مکھی ہے۔ پوچھو اس شہد کی مکھی کو کیوں پالا جاتا ہے، اسے کیوں نہیں مارا جاتا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری دنیا کو ہے۔ اس لیے آپ علم کے بغیر خیر ضروری ہے، اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو پھر آپ لوگوں کی ضرورت پڑ جائیں گے، پھر پولیٹیکل لیڈر بھی آپ کو پالیں گے، بزنس مین بھی آپ کو پالیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے علم کی طرف پیش کرنے کو، اگر آپ بادشاہت کا خواب دیکھ رہے ہیں، بزنس کا خواب دیکھ رہے ہیں، علم حاصل، علم کی طرف آئیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا، اے سلیمان بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، یا تو علم لے لو، یا حکومت لے لو، یا دولت لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے مالک مجھے علم عطا فرما، مجھے علم عطا فرما۔ جب انہوں نے یہ کہا، علم کا فرشتہ جس وقت تاج علم لے کر آیا، دولت اور حکومت کا فرشتہ بھی پیچھے پیچھے آیا، کہنے لگے اے میرے مالک میں نے تو صرف علم مانگا تھا۔ ارشاد ہوا سلیمان ہم جسے علم دیتے ہیں اسے بادشاہت اور دولت فری دیتے ہیں، یہ بائی ون گیٹ ون فری، یعنی جسے علم دیتے ہیں اسے بادشاہت اور حکومت فری دیتے ہیں۔ اس علم حاصل کرو، علم کی طرف پیش کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکے ہیں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو پڑھائیے، ان کو قرآن پڑھائیے۔ اور میں قرآن پڑھانے کے لیے اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، یہ بات آن لائن جائے گی، لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقی بات ہے۔ یہ فن ہو سکتا ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جو انسان کے ذہن کے دریچے کھول دے، علم وہ ہے جو انسان کے قلب کو کشادہ کر دے، علم وہ ہے جو انسان کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھائے، علم وہ ہے جو انسان کو اللہ اکبر عزت عطا کرے، علم وہ ہے جو انسان میں پیار، محبت، اخوت اور زندگی کا طریقہ بھر دے۔ اس لیے آپ کو علم دین کی طرف آنا ہوگا۔ آپ دیکھو بڑے سے بڑا انجینئر ہے لیکن ماں باپ کو دھکے دیتا ہے، تو پھر یہ علم کیسے؟ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے لیکن کووڈ میں لوگوں کی کڈنیاں بیچتا ہے، تو پھر یہ علم کہاں ہے؟ اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، آکسفورڈ ریٹر ہے، لیکن وہ کرپشن کرتا ہے، تو یہ علم کہاں ہے؟ اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، ریپسٹ ہے، تو وہ علم کہاں ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کون سی شے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تمہیں اگر علم کا فیضان دیکھنا ہوگا تو تم ڈاکٹرز میں علم کا فیضان نہیں دیکھ سکتے، انجینئر میں علم کا فیضان نہیں دیکھ سکتے، تمہیں علم کا فیضان دیکھنا ہے غوث اعظم کو دیکھنا ہوگا، علم کا فیضان دیکھنا ہے غریب نواز کو دیکھنا ہوگا، علم کا فیضان دیکھنا ہے اعلیٰ حضرت کو، جس کی ساری زندگی اتنی مہذب اور اتنی سویلائزڈ ہے کہ باپ کے حقوق کیا ہیں وہ تمہیں بتائیں گے، ماں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں سے کیسے ملنا ہے، بچوں سے کیسے ملنا ہے۔ اگر یہ حقوق آپ نہیں جان پائیں گے تو آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے، اچھے ڈاکٹر کیسے بن سکتے، اچھے انجینئر کیسے بن سکتے۔ تو یہ حقوق آپ کو کون سکھاتا ہے؟ دنیا کے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی سلیبس کا کوئی نصاب آپ مجھے دکھائیے کہ جس میں آپ کو ماں کے حقوق پڑھائے جائیں، باپ کے حقوق پڑھائے جائیں، آپ کو بھائی بہن کے حقوق پڑھائے جائیں، آپ نہیں دکھائیں گے۔ لیکن وہ علم دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں آپ کو معاشرتی حقوق سکھائے جائیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے اس دور کے اندر کہ اپنے بچوں کو انجینئر بنانے سے پہلے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انہیں اور کالج میں بھیجنے سے پہلے انہیں اتنا علم دو کہ وہ یہ جان سکیں کہ مسجد کا امام کیا ہوتا ہے، میرے باپ کا مرتبہ کیا ہے، مجھے بھائی سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بہن سے کیسے ملنا ہے، اس کو اتنی جانکاری ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ختم کر دوں، لمبی بات ہو گئی۔ تو اتنا علم آپ سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیسے سیکھیں، کہاں سے سیکھیں، کون سکھائے گا؟ میں کہتا ہوں 5-5 لاکھ روپے دے کر لوگ انٹرنس ایگزام کی تیاریاں کرتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں، 2-2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ آپ کے باجو میں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، بنارس جائیے، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں انٹرنس ایگزام کی تیاری کے لیے 5-5 لاکھ کے پیکیجز لوگ دیتے ہیں، بھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میرے بچے کا جو ہے وہ داخلہ ہو جائے کسی یونیورسٹی میں۔ آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اگر 5,000 روپے آپ کسی عالم کو ہائر کر لینا، وہ آپ کے پورے گھر والوں کو دین سکھا دے گا۔ آپ 500 روپے سے دیتے ہیں کہ 500 روپے میں میرے ایک بچے کو پڑھا، 2 بچی کو پڑھا، 2 بغل والے بچیوں کو بھی آپ بلا لیتے ہیں، ان کو بھی پڑھاؤ ساتھ ساتھ۔ نہیں، آپ کو علم کی اہمیت کا پتہ ہے، جس کو علم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے وہ نہیں جانتا۔ پوچھو ان لوگوں سے جنہیں علم کی اہمیت کا پتہ تھا۔ بادشاہ اورنگزیب، بات ان کا نام اس وقت بڑا کنٹروورشل ہے، اگر نام لیا جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ پڑھی، ان کے ابا جناب شاہجہاں نے اپنے بیٹے اورنگزیب کے لیے، جانتے ہیں پورے ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں ڈھونڈا کہ کوئی عالم ملے جو میرے بیٹے کو پڑھائے۔
بہت بڑے عالم دین حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ میں رہتے ہیں، ان کا انتخاب کیا اور کہا آپ میرے بیٹے کو پڑھائیے، وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہے لیکن عالم دین کی بھی الگ شان ہے، انہوں نے کہا میں آ کے نہیں پڑھاؤں گا، جس کو پڑھنا ہے میری درسگاہ میں آ کر پڑھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا، یہ ہسٹری ہے، کبھی یہ بھی پڑھ لیا کرو، ہمیشہ پیپر پڑھتے رہتے، سوشل میڈیا پر خبریں پڑھتے رہتے، کبھی ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی پڑھ لیا کرو، یہ ان کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے وہاں بھیجا، وہاں انہوں نے علم حاصل کیا، ساری زندگی علم حاصل کر، جب تک وہ رہے وہ علم حاصل کرتے رہے۔ کتاب جو فتاوی عالمگیری ہے، 500 علماء جمع ہوئے ہیں، یہ کارۂ نمایاں ہے ان کا۔ اس لیے آپ علم کی اہمیت کو سمجھیے، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں، علم کی طرف پیش قدمی کی اور علم کی اہمیت کو سمجھیے، علم کتنا اہم ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے، خدا کی قسم آپ اگر 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنا۔ آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اب 30 سال کے ہو گئے، اب کیسے علم حاصل کریں گے؟ نہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں کسی عالم کو ہائر کیجیے اور علم حاصل کیجیے، کوشش کیجیے، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ آپ کوشش کیجیے، آپ کو پڑھانے والا، درس قرآن دینے والا، آپ کی بچوں کو علم دینے والا کوئی بندہ مل جائے جو آپ کو سکھائے۔ اگر آپ اتنے مسائل ہیں ہمارے یہاں بچیوں کے، اتنے مسائل ہیں، ہم بچیوں کی تعلیم کو لے کر فکر مند ہیں کہ کیسے انہیں تعلیم دی جائے، لیکن یقین جانیے کہ جتنا زیادہ بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ بچیوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد کا تعلیم حاصل کرنا، فرد کا تعلیم حاصل کرنا اور عورت کا تعلیم حاصل کرنا، اس سے پوری نسلیں سنور جاتی ہیں، پوری نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جتنے اولیاء کرام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ماں کا اہم کردار ملے گا۔ ماں تعلیم یافتہ ہے، ماں کو علم ہے تو بچہ کامیاب ہے، ماں کو علم نہیں ہے، ماں جاہل ہے، ماں کو پاکی ناپاکی کے مسائل پتہ نہیں ہے، بچے کی تربیت کیسے کرے؟ آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی جو آپ کی پرائرٹی ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کسی سرپنچ کی ہو، کسی اچھے بزنس مین کی ہو، کاروباری کی ہو، تو وہ دولت کے اینگل سے آپ نے یہ انتخاب کر لیا ہے، لیکن کبھی اپنے بچوں کا فیوچر دیکھ کر اپنی شادیوں میں سلیکشن کرو کہ تمہارے بچوں کا فیوچر کیا بنے گا۔ تم 25 سال کا بچہ ہو گیا تو لوگ دوڑ کر آئے کہ حضرت تعویذ دیجئے، بچہ شرابی بن گیا۔ 30 سال کا بچہ ہو گیا تو آپ دوڑ کر آئے کہ حضرت میرا بچہ ڈرگس لیتا ہے، کورکس لیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے اور وہ برباد ہو رہا ہے۔ بچوں کا فیوچر 30 سال کے بعد نہیں طے کیا جاتا، جس وقت شادی آپ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی، اس وقت فیوچر طے کرو اپنی نسلوں کا۔ کون سی عورت لاؤ گے، کون سی بیٹی لاؤ گے جو تعلیم یافتہ ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، یا اس کا انتخاب آپ کریں گے جو 20-25 ہزار 50 ہزار روپے مہینہ کماتی ہے، جو کسی سرکاری جاب میں ہے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کا نام ہے امرؤ القیس، یہاں جتنے علماء بیٹھے سب جانتے ہیں، باخبر ہیں امرؤ القیس، سب معلقات سب پڑھ کر آتے ہیں، بہت بڑا شاعر ہے عرب کا۔ اس نے ایک دن اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں، میرا تمہارے اوپر احسان ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی۔ اس کے بچوں نے کہا کہ ابا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کا احسان ہے پیدا ہونے کے بعد، لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا دیکھو میں ایک شاعر ہوں اور میری فطرت میں طبع میں یہ بات تھی کہ میں کسی حسین عورت سے شادی کرتا۔ جب میں نے شادی کا ارادہ کیا تو میرے دل نے کہا کہ اے امرؤ القیس، کسی حسین عورت کا انتخاب کر، کسی جمیل عورت کا انتخاب کر جو دیکھنے میں خوبصورت ہو۔ لیکن پھر میرے دماغ نے کہا نہیں، حسن کی طرف مت جا، بلکہ ایسی عورت کا انتخاب کر جو تیرے بچوں کو کامیاب کر سکے۔ تو میں نے حسن دیکھ کر نکاح نہیں کیا، بلکہ تمہارا فیوچر دیکھ کر نکاح کیا ہے، اس لیے میرا احسان ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی پیدا ہونے کے بعد۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ علم کی اہمیت کی بات ہے کہ ماں اچھی ہو تو بچے کیا رنگ لائیں گے۔ ہمارے یہاں تو ایسا اکال ہے، لوگ کہتے ہیں پہلے سوکھا پڑتا تھا اب نہیں پڑتا، میں کہتا ہوں اب بھی سوکھا پڑتا ہے، لیکن اب سوکھے کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے سوکھا پڑتا تھا اناج کا، غلے کا، پھل کا، فروٹ کا، اس دور میں سوکھا پڑ رہا ہے اخلاق کا، کردار کا، اس دور میں سوکھا پڑ رہا ہے علم کا، محدثین کا، مفسرین کا۔ زمانہ گزر گیا، اتنا بڑا سنگرولی ہے، اتنے لوگ بزنس کرنے والے، جاب کرنے والے، میں آپ کو پشیمان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں ادب کے ساتھ کہ بتاؤ اگر آپ اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں، اتنا بڑا شہر ہونے کے بعد آپ کے شہر نے کتنے محدث پیدا کیے، آپ کے شہر نے کتنے مفسر پیدا کیے، آپ کے شہر نے کتنے عالم پیدا کیے؟ یہ تو احسان ہے اس دارالعلوم کا کہ آپ کے ارد گرد میں علم کی فضا قائم ہے، ورنہ
ہماری عورتوں کی کوک پانچ ہو گئی، کوئی محدث پیدا نہیں ہوتا، کوئی مفسر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بڑا عالم دین پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں تعلیم یافتہ، ماں علم والی اپنی بیٹیوں کو پڑھا. جس طرح بچوں کو پڑھانے کا انتظام کرتے ہو، اپنی بچیوں کو پڑھانے کا انتظام کرو، ان کے پڑھانے کی کوشش کرو. آپ دیکھیے اگر ایک بچی کسی گھر میں تعلیم یافتہ ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بچیوں کو پڑھانے کا. اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ بچیاں علم حاصل کرتی ہیں، ایک ریولیوشن آتا ہے، انقلاب آتا ہے. بغداد کی سرزمین پر ہلاکو خان نے بغداد کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی. جو بھی کیا، آپ اگر ہسٹری سے تھوڑی بہت بھی آگاہی رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا دور دور تک مسلمان نظر نہیں آتے تھے، مدرسے توڑے گئے، لائبریریاں جلائی گئی. تاریخ ہے دریائے دجلہ 11 دنوں تک خون سے لال ہو کے بہتا رہا. یہ تاریخ ہے بغداد. ہلاکو خان چنگیزی جنہیں تاتاری کہا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑی زبردست حکومت کرنے والے. یہ بات بھی قابل غور ہے مسلمانوں، اس کو بھی سن لو. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی ظالم سے خوف مت کھاؤ، کسی ظلم کرنے والے سے خوف مت کھاؤ. اگر کوئی فلسطین پر ظلم کرے، کوئی میانمار میں ظلم کرے، کہیں بھی ظلم کرے، جو ظالم ہے وہ ضرور ختم ہو جائے. یہ بات یاد رکھو، اس سے ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، اپنے دل کو مضبوط رکھو. بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، تاتاریوں کی حکومتیں نارمل حکومت نہیں تھی. آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی حکومت، ان کے گھوڑے آسٹریلیا فیجی تک، ادھر پورا مڈل ایسٹ ان کی حکومت کے جھنڈے لہراتے رہے. ان کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے، مسلمانوں کو بہت مارا، ختم کر دیا. لیکن مسلم عورتوں سے انہوں نے نکاح کر لیا، شادیاں کر لی، اور مسلم عورتوں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے نکاح میں آ گئے. لیکن خدا کی قسم انہی تاتاریوں کی اولاد جب ان مسلم عورتوں سے پیدا ہوئی، ان عورتوں نے انہیں کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھایا. اس کو میں نے، یہ اقبال نے لکھا ہے. اقبال کہتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو غرض کا پیمانے سے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاس پاس مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی اولاد نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا اور اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا. یہ بات قابل غور ہے کہ یہ انقلاب لایا کون؟ عورتوں نے انقلاب لایا، بچیوں نے انقلاب. یعنی اگر عورتیں تعلیم یافتہ ہوں، نیپولین نے کہا تھا give me a good mothers, I will give you a good nation and soldier. اگر آپ ہمیں اچھی مائیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہم آپ کو اچھے سولجر اور اچھا نیشن پرووائڈ کر دیں گے. اللہ اکبر. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، ان کی تعلیم کا انتظام کیجیے. بڑی بڑی عالمہ ہیں اس وقت، آپ ہائر کیجیے اور آپ ٹیوشن لگائیے، بچیوں کو پڑھائیے، انہیں دین دیجیے. اگر آپ کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اگر ہماری بچیاں اپنے گھروں سے قدم باہر نکال رہی ہیں، اگر باپ اور ماں کی عزت کو چوراہے پہ نیلام کیا جا رہا ہے، تو خدا کی قسم فقط جلسے میں تقریر سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو آرگنائزیشن بنانی ہوگی، تحریک چلانی ہوگی اور علم کی طرف پیش قدمی کرنا ہوگا. اس لیے کہ جب مائیں سنور جائیں گی، اولاد خود بخود سنور جائے گی. ماں جتنی اچھی کوالٹی کی ہوگی، بیٹے اتنی ہی اچھی کوالٹی کی ہوگی. اگر ماں کی کوالٹی ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں کی کوالٹی سیدہ بی بی زلیخا ہو تو بیٹا محبوب الہی ہوتا ہے. اور اگر ماں اللہ اکبر ملکہ فردوس بری خاتون جنت ہو تو بیٹے تلوار کی نوک پر قرآن پڑھتے ہیں. اس لیے ماں کی کوالٹی جتنی بہتر ہوگی، نسل اتنی بہتر ہوگی. اور یہ بات کی دلیل میں اس بات سے بھی دے سکتا ہوں کہ ماں کے ذمہ ہے نسل کو سنوارنا. اگر یہ نہ ہوتا تو میرے نبی کی نسل بیٹوں سے چلتی، بیٹی سے نہ چلتی. بیٹی سے نسل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی سے جو نسل چل رہی ہے، حضور نے پیغام دیا ماں جتنی کامیاب ہوگی بیٹے اتنے کامیاب. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو اس لیے علم کی اہمیت کو سمجھیے. ایک گھنٹہ ہونے کو آیا، میں نے 15-20 منٹ آپ سے کہا تھا، لیکن آپ اتنے اچھے سے سن رہے ہیں کہ میں نے اتنی لمبی بات آپ سے کر لی. اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی اہمیت کو سمجھیے کہ علم کتنی خوبصورت چیز ہے. یہ انسان کو کامیاب کر دیتا ہے. آپ یقین جانیے کہ ہمارا جو دارالعلوم ہے، ہم جو بھی کوشش وہاں کر رہے ہیں آپ کے لیے، یہاں یہ دارالعلوم ہے، جو بھی عالم دین کوشش کر رہا ہے اس کی قدر کیجیے، اس کی عزت کیجیے، اس کے کام کو اپریشیٹ کیجیے، اس میں کیڑے مت نکالیں. جو بھی اس کا پازیٹیو کام آپ کو لگتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بالکل سے غلط ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی آپ کلیتاً اس کو نکار دیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو پازیٹیو ہوں گی، اچھی ہوں گی. اگر آپ کو وہ میسر ہے آپ اس کی قدر کیجیے، اس کی تعظیم کیجیے، اس کی توقیر کیجیے. اس لیے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئی جب تک علماء نہ اٹھا لیے جائیں. علماء اٹھ جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں. دابۃ الارض ایک جانور ہے، قرب قیامت میں نکلے گا.
اللہ اکبر کبیرہ. آپ پوچھئے علماء سے وہ کیوں نکلے گا؟ ہمارے یہاں شاعرین لکھتے ہیں کہ وہ اس لیے نکلے گا کہ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ختم ہو جائیں گے. زمین پر کوئی آدمی باقی نہیں ہوگا جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. آج بہت برا لگتا ہے کوئی عالم ٹوک دے، کوئی عالم روک دے تو ہمیں بڑا خراب لگتا ہے. کیوں روک دیا، کیوں ٹوک دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علماء کا کام ہے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا جس دن یہ ختم ہو گیا اس دن قیامت آ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ کائنات کی ہر شے علماء کے لیے دعا کرتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی ان علماء کے لیے دعا کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ سلامت ہیں تو دنیا سلامت ہے. یہ ختم ہو گئے تو قیامت آ جائے گی. یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اس لیے علماء کی عزت کیجیے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ مسجد کا مؤذن، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم، چاہے وہ اللہ اکبر کبیرہ آپ کے علاقے میں رہنے والا ٹیوشن پڑھانے والا کوئی عالم، کوئی بھی عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اس کی عزت کرو، توقیر کرو. کیونکہ جو علماء کی توقیر کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو عالم بناتا ہے، اور جو عالم کی توہین کرتا ہے خدا کی قسم اس کی نسلوں میں گمراہی پھیل جاتی ہے. یہ ایک حقیقی بات ہے. اس لیے علماء کی قدر کیجیے، علماء کی عزت کیجیے، اپنے مدرسوں کی عزت کیجیے، مساجد کے امام کی عزت کیجیے. اور جو مجھ سے ہو سکا اس آخر وقت میں نے بیان کر دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے.